امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر بڑے پیمانے پر حملے، 201 افراد شہید، 747 زخمی۔ ایران کا اسرائیل پر جوابی وار، خطے میں امریکی تنصیبات پر حملے، 5 ممالک متحدہ عرب امارات، بحرین، کویت، اردن اور قطر میں موجود امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ ابنائے ہرمز میں بند اسرائیل نے ایران پر 200 طیاروں کے ساتھ اب تک کا سب سے بڑا حملہ کیا۔ 500 ایرانی اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایرانی سپریم لیڈر خامنائی، ایرانی صدارتی آفس، آرمی چیف، وزراء، دفاعی تنصیبات کا بنایا گیا۔ ملٹری کمپلیکس اور وزارت انٹیلیجنس پر بھی حملے، تہران پر فضا اور سمندر سے میزائل داغے گئے۔ صدارتی محل اور خامنائی کی رہائش گاہ کے قریب 7 میزائل گرائے۔ ایرانی صدر اور سپریم لیڈر محفوظ۔ برطانوی خبر ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی وزیر دفاع امیر نصیر زادہ اور ایرانی پاسداران انقلاب کے سربراہ محمد پاکپور شہید ہو گئے۔ صوبہ ہرمزگان کے شہر مناف میں اسرائیل نے ایک گرلز اسکول کو نشانہ بنایا۔ 86 طالبات شہید اور تہران میں زخمی ہو گئیں۔ صوبہ فارس میں اسپورٹس ہال پر حملے میں والی بال کے 20 کھلاڑی شہید۔ صدر ایرانی فٹ بال فیڈریشن کا مقابلے منسوخ کرنے کا اعلان۔ اصفہان، تبریز، قم اور بوشہر میں بھی حملے کیے گئے۔ ایرانی بندرگاہ چابہار سید خاندان پر میزائل گرے۔ مہرآباد ایئرپورٹ کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی ریڈ کریسنٹ سوسائٹی کے ترجمان مجتبیٰ خالدی کے مطابق حملوں میں ایران کے 24 صوبے متاثر ہوئے۔ پینٹاگون نے ایران کے خلاف آپریشن کو ایپک فیوری کا نام دیا۔ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی کو آپریشن وعدہ صادق فور کا نام دے دیا۔ اسرائیلی صفاقیت فوجی تنصیبات کو ٹارگٹ کرنے کا اعلان کر کے لڑکیوں کے اسکول پر بمباری، 86 افراد جاں بحق۔ ایران کے شہر میناف میں لڑکیوں کے اسکول پر بمباری میں جاں بحق ہونے والوں میں زیادہ تر طالبات شامل ہیں۔ اسرائیلی حملے کے وقت اسکول میں 170 سے زائد بچیاں موجود تھیں، جبکہ زخمیوں کی تعداد بھی 93 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ایران کے اسرائیل کے خلاف فتح خیبر کے نام سے جوابی کارروائی، پے در پہ اسرائیل کی 89 افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق۔ نیتن یاہو کی تقریر کے دوران ہی تل ابیب میں سائرن بج اٹھے، شہر دھماکوں سے گونج اٹھا۔ اسرائیلی دفاعی نظام ایرانی میزائلوں کو روکنے میں مصروف۔ اسرائیل نے ملک بھر میں ہنگامی حالات کا اعلان کر دیا، شہروں کو محفوظ پناہ گاہوں میں منتقل ہونے کی ہدایت۔ تعلیمی ادارے، ایئر اسپیس کو تمام پروازوں کے لیے بند کر دیا گیا۔ اسرائیل نے ہزاروں کی تعداد میں ریزرو فوجیوں کو طلب کر لیا۔ ہسپتالوں میں مریضوں کو زیر زمین مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ اسرائیلی پولیس کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ اردن کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق فوجی ذرائع کا کہنا ہے کہ مجموعی طور پر 49 ڈرونز اور میزائلوں کو روکا گیا۔ 13 بیلسٹک میزائلوں کو اردنی فضائی دفاعی نظام نے کامیابی سے تباہ کیا، جبکہ متعدد ڈرونز کو نشانہ بنا کر مار گرایا۔ یمن کے حوثیوں کا ایران کی مکمل حمایت کا اعلان، سمندری راستے پر موجود اسرائیل کے جہازوں پر حملہ کر دیا۔ ایران نے ابنائے ہرمز کو بند کر دیا، یورپی یونین کمیشن نے تصدیق کر دی۔ امریکی محکمہ ٹرانسپورٹ نے تجارتی جہازوں کو خلیجی علاقے سے دور رہنے کی ہدایت کر دی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی پرچم بردار ملکیتیں یا عملے والے جہاز امریکی جنگی جہازوں سے کم از کم 30 ناٹیکل میل کا فاصلہ رکھیں گے تاکہ کسی غلط فہمی سے بچا جا سکے۔ قطری وزارت ٹرانسپورٹ نے بھی اعلان کیا ہے کہ قطر میں سمندری آمد و رفت عارضی طور پر معطل کر دی گئی ہے۔ امریکی اڈے اور مفادات ایران کے نشانے پر متحدہ عرب امارات، بحرین، کویت، اردن اور قطر میں بھی 3 دفعہ میزائل حملے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایران نے بحرین میں امریکی نیول بیس پر حملہ کیا ہے۔ دارالحکومت منامہ سمیت مختلف علاقوں میں زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئی۔ کویت نے تراویح کی نماز موقوف کر دی۔ عرب میڈیا کے مطابق ایران نے UAE میں الدافر ایئر بیس، بحرین میں بحری ایئر بیس کو نشانہ بنانے کی تصدیق کی ہے۔ ریڈار سسٹم کو نشانہ بنانے کا بھی دعویٰ کیا گیا ہے۔ UAE نے متعدد ایرانی میزائلوں کی 2 لہروں کو روک دیا۔ دبئی کے علاقے مارینا میں بھی دھماکہ سنا گیا۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع نے کہا کہ ملک کی فضائی دفاعی نظام نے ایرانی میزائل اور ڈرون کی نئی لہر کو ناکام بنا دیا۔ ملبہ، ابوظبی اور دبئی کے مختلف علاقوں میں گرا۔ قطر میں قائم العدید امریکی اڈا زوردار دھماکوں سے گونج اٹھا، تاہم قطری میزائل دفاعی نظام نے ایرانی حملہ ناکام بنا دیا۔ حرین میں امریکی بیس کو میزائل حملے میں نشانہ بنایا گیا۔ عراق کے شہر کرکوک میں امریکی بحریہ کا ٹوماہاک کروز میزائل بغیر وار ہیڈ کے ساتھ گر کر تباہ، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔
ایران کے حملوں پر خلیجی ممالک متحرک، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے امیر قطر اور کویت کے امیر سے ٹیلی فونک رابطے۔ سعودی وزیر خارجہ کی ایران کے خلیجی ممالک پر حملوں کی شدید مذمت، حملے ناقابل قبول قرار۔ سعودی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا، متحدہ عرب امارات، کویت، قطر، بحرین اور اردن پر ایرانی حملے قابل مذمت ہیں اور یہ ان ممالک کی خود مختاری کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ سعودیہ مشکل حالات میں خلیجی ممالک کے ساتھ کھڑا ہے، متاثرہ ممالک سے گہری ہمدردی کا اظہار۔ کویت کی جانب سے ایرانی حملے کی شدید مذمت، ترکیہ کا تحمل اور مذاکرات کے ذریعے مسائل حل کرنے پر زور۔ مصر اور عراق نے ایران کی حمایت اور علاقائی استحکام پر زور دیا۔ پاکستان سعودی عرب کی خود مختاری، سلامتی اور تحفظ کے لیے حمایت جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک گفتگو، کہا پاکستان اپنے سعودی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ خلیجی ممالک پر افسوسناک حملوں کی شدید مذمت، وزیر اعظم نے کہا پاکستان اس نازک مرحلے پر تعمیری اور مثبت کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور امیر قطر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، ایران پر حملے کے نتیجے میں پیدا ہونے والی سنگین کشیدگی کی مذمت۔ شہباز شریف نے صورتحال کو علاقائی امن و استحکام کے لیے نہایت تشویشناک قرار دے دیا۔ شہباز شریف کا متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زیاد ال نہیان سے بھی ٹیلی فونک رابطہ، متحدہ عرب امارات کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار۔ خطے میں اسرائیلی حملے کے بعد پیدا ہونے والی کشیدہ صورتحال کی شدید مذمت، ایران پر اسرائیلی حملے اور UAE سمیت خلیجی ممالک پر حملوں پر اظہار تشویش، مشکل وقت میں اماراتی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھڑے رہنے کا عزم۔ ایران کے اسرائیل اور خطے میں امریکی اہداف پر حملے جاری، ایران کا 14 امریکہ اڈوں کو نشانہ بنانے، ایک امریکی جہاز کو نقصان پہنچانے اور 200 سے زائد اہلکاروں کو ہلاک یا زخمی کرنے کا دعویٰ۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کی تردید، امریکی جہاز کو نقصان پہنچانے کا دعویٰ بھی غلط قرار۔ ایران کی جانب سے متحدہ عرب امارات، قطر اور کویت سمیت خطے کے 7 ممالک میں امریکی اڈوں پر حملے، ایک پاکستانی شہری جاں بھاگ، کئی افراد زخمی، کئی مقامات پر آگ لگ گئی۔ ترجمان پاسداران انقلاب نے کہا امریکی اور اسرائیلی میزائل عراق اور خلیجی ممالک میں گر رہے ہیں۔ ہماری فوج اس دن کے لیے تیار تھی، ایسا سبق سکھائیں گے جس کا وہ حقدار ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کہتے ہیں ایرانی مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف اور سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی 12 روزہ جنگ کی طرح اس بار بھی آپریشن روم میں موجود ہیں۔ صدر سمیت اعلیٰ قیادت محفوظ ہے۔ امریکہ اور اسرائیل جارحیت بند کرے تو جنگ بندی کے لیے تیار ہیں۔ ایران کی کارروائی خطے کے کسی بھی ملک کے خلاف نہیں، اپنے جائز حق کے دفاع کو استعمال کرتے ہوئے امریکی اور اسرائیلی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، کویت، بحرین اور عراق کے وزرائے خارجہ سے علیحدہ رابطہ کر کے اپیل کی کہ وہ اپنی سرزمین ایران کے خلاف کسی بھی کارروائی کے لیے استعمال ہونے کی اجازت نہ دیں۔ ایران کی جانب سے اقوام متحدہ کو خط میں لکھا گیا ہے کہ جارحیت کی مکمل طور پر رکنے تک حق دفاع استعمال کریں گے۔ امریکہ اور اسرائیلی فوجی اڈے، تنصیبات اور اثاثے ہدف ہوں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ایرانی عوام سے اقتدار اپنے ہاتھوں میں لینے کی اپیل، کہا ایران کے خلاف بڑا آپریشن شروع کر دیا، میزائل پروگرام نیست و نابود کر کے نیوی کو بھی ختم کر دیں گے، ایران میں رجیم چینج کریں گے، پاسدارانہ ہتھیار ڈال دیں، انہیں عام معافی دے دیں گے۔ ایران اپنا جوہری پروگرام دوبارہ شروع کرنے کی تیاریاں کر رہا تھا، ایران کو کبھی ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے نہیں دیں گے۔ ایران لانگ رینج میزائل بنا رہا ہے جو امریکہ اور دیگر ممالک کے لیے خطرہ تھے۔ ہمارا مقصد ایرانی خطرات کا خاتمہ اور امریکی عوام کی سیکورٹی یقینی بنانا ہے۔ ایرانی حکومت کی جانب سے لاحق خطرات کو جڑ سے ختم کر دیں گے۔ امریکی عوام کا دفاع اولین مقصد اور ترجیح ہے، یقینی بنائیں گے کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنانے میں کامیاب نہ ہو سکتا ہے ہمیں جانی نقصانات کا سامنا کرنا پڑے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ خطے میں امریکیوں کو کم سے کم نقصان پہنچے، پاسداران انقلاب ہتھیار ڈال دے، ان سے اچھا سلوک کیا جائے گا۔ امریکہ سے اپیل ہے وہ مزید اس میں نہ الجھے، یہ آپ کی جنگ نہیں ہے۔ امریکہ اور ایران جوہری مذاکرات کروانے والے عمان کے وزیر خارجہ بدر ابوالسعید نے کہا آج کے حملوں پر بہت افسردگی اور پریشانی ہے، فعال اور سنجیدہ مذاکرات کو ایک بار پھر نقصان پہنچایا گیا۔ بدر ابوالسعید نے کہا کہ یہ حملے نہ امریکہ کے مفادات کے لیے مفید ہیں نہ ہی عالمی امن کے لیے، ان معصوم لوگوں کے لیے دعا گو ہیں جو اس کا خمیازہ بھگتیں گے۔
امریکہ اور اسرائیل ایرانی حکومت کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ روس کی ایران پر بلا اشتعال حملوں کی مذمت۔ روسی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا صورتحال کو فوری اور سیاسی سفارتی مفاہمت پر لایا جائے۔ چین کی وزارت خارجہ کا حملوں پر گہری تشویش کا اظہار۔ کشیدگی کے خاتمے پر مذاکرات دوبارہ شروع کرنے پر زور۔ یوکرین نے حملوں کی حمایت کی۔ یورپی یونین نے خطے کی صورتحال کو انتہائی خطرناک قرار دیتے ہوئے فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مطالبہ کیا۔ ناروے نے ایران پر حملوں کو بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے خبردار کیا کہ یہ تنازع بین الاقوامی امن اور سلامتی کے لیے سنگین نتائج کا حامل ہو سکتا ہے۔ ہسپانوی وزیر اعظم نے کارروائی مسترد کر دی۔ اقوام متحدہ کا کشیدگی سے بچنے اور مذاکرات جاری رکھنے پر زور۔ ایران میں موبائل سروس معطل، انٹرنیٹ کنیکشن کی رفتار بھی سست ہو گئی۔ ایران نے اپنی ایئر بیس پروازوں کے لیے بند کر دی۔ حملوں کے وقت ایران کی فضائی حدود میں موجود درجنوں بین الاقوامی طیاروں کا رخ ہنگامی بنیادوں پر موڑ دیا گیا۔ تہران میں دھماکوں کے بعد افراتفری۔ تہران میں گیس اسٹیشنز پر شہریوں کا رش، شہریوں کی دارالحکومت سے نکلنے کی کوشش۔ ایرانی کمانڈر ابراہیم جباری کے ٹرمپ کو وارننگ، کہا ٹرمپ جان لو آج ہم نے جو میزائل داغے وہ ہمارے اسلحہ خانے کے پرانے ذخیرے سے تھے، جبکہ بہت جلد ہم ایسے ہتھیار دنیا کے سامنے لائیں گے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ سالہ سال سے ہم آپ کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہیں۔ آج ہم جدید ترین ہتھیاروں سے لیس ہیں۔ ابتدائی جنگ میں جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے ہم استعمال کریں گے، لیکن آگے چل کر ہم سب سے بڑے چیلنجز کو بھی ہدف بنائیں گے۔ بلاول بھٹو نے ایران پر اسرائیلی جارحیت کو خطے کے امن کے لیے تشویشناک قرار دے دیا۔ عالمی برادری سے ایران کی خود مختاری اور سالمیت کی کھلی خلاف ورزی کا نوٹس لینے کا مطالبہ، کہا اسرائیل نے غزہ پر اپنے مظالم پر پردہ ڈالنے کے لیے ایران پر بزدلانہ حملہ کیا۔ اقوام متحدہ اور اسلامی تعاون تنظیم ایران پر اسرائیلی جارحیت کو رکوانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں صورتحال پورے خطے کو عدم استحکام کی طرف دھکیل سکتی ہے۔ امن کی امید کام، انسانی جانوں اور علاقائی امن کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ہمسایہ ملک میں اندرونی اور بیرونی مداخلت کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ وزارت خارجہ نئی صورتحال پر پارلیمنٹ کو تفصیلی بریفنگ دے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے نے پورے خطے اور دنیا کو خطرے میں ڈال دیا۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر علامہ راجہ ناصر عباس، مصطفیٰ نواز کھوکھر اور مجلس وحدت المسلمین کے رہنماؤں کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس، کہا یہ حملہ اس وقت کیا گیا جب جنیوا میں مذاکرات کا تیسرا مرحلہ جاری تھا۔ دو ایٹمی طاقتوروں کی جانب سے ایک اسلامی ملک پر حملہ انتہائی تشویشناک ہے۔ اتنی بڑی فوجی نقل و حرکت اور دوسری عالمی جنگ کے بعد نہیں دیکھی گئی۔ اگر خدا نخواستہ ایران کو نقصان پہنچا تو اس کے اثرات پاکستان سمیت پورے خطے پر پڑیں گے۔ علامہ راجہ ناصر عباس نے شہری ہلاکتوں، خاص طور پر بچیوں کے اسکول پر حملے کی شدید مذمت کی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت ملک میں مجموعی سیکورٹی صورتحال پر اعلیٰ سطح جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم کی ایران میں موجود پاکستانیوں کی وطن واپسی کے لیے تمام تر اقدامات اٹھانے کی ہدایت، کہا پاکستانیوں کو آذربائیجان کے ذریعے بحفاظت لایا جائے۔ وزیر اعظم کی وزارت خارجہ کو آذربائیجان کی حکومت سے فوری رابطہ کرنے کی ہدایت۔ افغان رجیم کی شرانگیزیوں پر پاکستان کا دندان شکن جواب۔ ہلاک خوارج کی تعداد 352 ہو گئی، 535 سے زائد زخمی ہوئے۔ وزیر اطلاعات عطاءاللہ تارڑ کے مطابق افغان طالبان کی 130 چیک پوسٹیں تباہ، 26 پر قبضہ کر لیا گیا۔ پاکستان نے طالبان رجیم کے 171 ٹینک اور گاڑیاں بھی تباہ کر دی۔ افغانستان میں 41 مقامات کو فضائی کارروائی میں مؤثر طور پر نشانہ بنایا گیا۔ قلعہ سیف اللہ سیکٹر میں دراندازی کی کوشش ناکام، متعدد دہشت گرد ہلاک۔ قندھار میں فضائی حملے میں افغان فوج کا ہیڈ کوارٹر تباہ۔ یوب سیکٹر سے ملحقہ افغان طالبان کی طاہر پوسٹ، ملیا میٹ، جنڈو سر پوسٹ کو بھی بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ پاک افغان سرحد پر غلام خان سیکٹر میں افغان پوسٹ تباہ۔ قلعہ سیف اللہ سیکٹر میں افغان طالبان کی اعلیٰ جرگہ تھانہ اور رحیم یار تھانہ پوسٹ اڑا دی گئی۔ پاک فوج نے افغان طالبان کی خیبر پوسٹ مکمل تباہ کر دی۔ نوشکی سیکٹر میں افغان طالبان کی پوسٹ تباہ۔ اوماری کیمپ کانڈسی بیس چترال کو شدید نقصان پہنچا۔ زوبا سیکٹر میں ڈیلٹا اور گولف پوسٹ، آریانہ کمپلیکس اور دبگئی چیک پوسٹ بھی پناہ۔ افغان پولیس ہیڈ کوارٹرز اور ذاکر خیل پوسٹ کو بھی کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ دبگئی، ذاکر خیل، نیو افغان آرٹ پوسٹ اور افغان پولیس ہیڈ کوارٹر تباہ۔
ہمارے دشمن کو گھر بسائیں لیکن دشمن کا کردار ادا نہ کرے. وزیر دفاع خواجہ آصف کا افغانستان کے عبوری وزیر دفاع سراج الدین حقانی کو پیغام. کہا سوویت یونین کے خلاف پاکستان آپ کے ساتھ کھڑا تھا, آپ ہمارے مہمان رہے, آپ کے خاندانوں کی دہائیوں تک مہمان نوازی کی, اس کا صلہ کیا ملا؟ آپ نے ہمارے قاتلوں کو پناہ دی, آپ ہمارے گلی محلوں کو خون سے رنگین کرنے والوں کے حلیف بنے. جس گھر میں پناہ لی ہو اس کی خیر مانگتے ہیں. کابل میں آپ سے ملاقات ہوئی, آپ نے رقم مانگی, ہم دینے کو تیار تھے لیکن ضمانت کوئی نہیں تھی. حقانی عظیم بزرگ تھے, ان کے نام کی لاج رکھیں, اپنی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہونے دیں.